بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سابق چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی مسز بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آیا۔ اس فیصلے کے حوالے سے، اس کی ہیئرنگ کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی مسز نے اور ان کے وکلاء نے اس کیس کو اچھے طریقے سے نہیں لڑا، جان کے لنگر آن کیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عدالت کو جلدی تھی، عدالت نے بہت جلدی میں فیصلہ کیا۔ ان ساری باتوں سے ہٹ کے میں آپ کے سامنے توشہ خانہ میں سعودی عرب کی طرف سے دی گئی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچنے کے پاکستان کو عالمی سطح پہ اور ملکی سطح پہ کیا نقصان ہوا، پاکستان کی عزت اور وقار میں کتنا اضافہ اور کتنی کمی ہوئی، پاکستان کی اکانومی کو کیا دھچکا لگا، میں آج بالکل ایک مختلف طریقے سے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچوں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ 2020 میں توشہ خانہ سے یہ گھڑی جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف ان کے مسز وہ اونے پونے داموں میں لیتی ہیں، اور یہ وہ گھڑی ہے کہ جو سعودی عرب وہ ملک کہ جو پاکستان سے شدید محبت کرتا ہے، سعودی عرب وہ ملک جس نے پاکستان کی کریشن سے لے کے اب تک جب کوئی پاکستان پہ برا وقت آتا ہے، پاکستان کی اکانومی ڈوبنے لگتی ہے، پاکستان کی سروائیول کا ایشو آتا ہے، پاکستان کا اکنامک سروائیول کا ایشو آتا ہے، یہی سعودی عرب ہے جو فرنٹ فٹ پہ آتا ہے اور جناب پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیتا ہے، پاکستان کی ریاست کو سہارا دیتا ہے۔ جس کی تازہ ترین مثال یہ کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، اس میں پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے 2019 میں $2 بلین $2 ارب سعودی حکومت نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، زر مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین کرنے کے لیے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کروائے تھے، اور $2 ارب کا ہی پیٹرول تھا کہ جو اس وقت صورتحال خراب تھی پاکستان کی اکانومی کی، وہ انہوں نے ادھار پاکستان کی ریاست کو دیا۔ محبت کا عالم یہ تھا سعودی عرب کا، اور پاکستان کے لیے کتنا اہم ملک ہے سعودی عرب، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ جب وہ گھڑی سعودی حکومت نے، سعودی حکمرانوں نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کو ان کا جو وزٹ تھا سعودی عرب کا، اس میں ان کے حوالے کی، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ گھڑی اس سے پہلے مارکیٹ میں نہیں تھی۔ جس گھڑی ساز کمپنی سے یہ گھڑی بنائی گئی، اس نے کبھی یہ والی گھڑی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے نہیں پیش کی تھی، نہیں پریزنٹ کی تھی، نہیں لانچ کی تھی۔ یہ ہولی سولی سنگل گھڑی سعودی حکمرانوں نے، سعودی عرب نے کہ شاہی خاندان نے پاکستان کی محبت میں اس وقت کے وزیر اعظم کو تحفے میں دی، اور اربوں روپے میں اس کی مالیت پہ اس کی قیمت تھی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ گھڑی آئی، گھڑی آنے کے بعد سابق چیئرمین تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم اور ان کی مسز بشرا بی بی وہ اس گھڑی کو اونے پونے جناب توشہ خانہ سے خریدتے ہیں، لاکھوں روپے میں، اربوں روپے کی مالیت کی گھڑی کو لاکھوں روپے کی مالیت میں خریدنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لانچ کر دیتے ہیں، اور پھر بیچ بھی دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 1.5-2 ارب کی، کوئی کہتا ہے 2.5، کوئی کہتا ہے 3.5، اصل میں 3.25 ارب روپے کی مالیت میں یہ گھڑی بیچی گئی۔ اچھا، جب گھڑی لانچ کی گئی بیچنے کے لیے، تو ساری کہانی آپ نے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ سن چکے ہیں۔ وہ عمر فاروق ہو گیا، زلفی بخاری ہو گئے، یہ سارے کے ساری کہانی اسلام آباد کے اندر جناب سپر میں گھڑی ساز اور گھڑی کی جناب دکان، دبئی کے اندر جناب گھڑی کا پہنچنا۔ گھڑی جب جناب بکنے کے لیے مارکیٹ میں آئی، اور اسپیشلی دبئی کے مارکیٹ میں، تو جناب اس گھڑی بیچنے والی دکان کہہ لیں، تاجر کہہ لیں، اس نے گھڑی دیکھی تو اس نے کہا یار یہ گھڑی مارکیٹ میں پہلے کبھی نہیں ہے آئی۔ اس نے جب گھڑی ساز کمپنی سے رابطہ کیا تو گھڑی ساز کمپنی نے کہا جناب واقعی یہ گھڑی ہم نے بنائی ہے، لیکن یہ سنگل ہے، مارکیٹ میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہم نے کبھی پہلے
لانچ کی نہ آئندہ ہم نے لانچ کرنی ہے. یہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی پاکستان سے محبت تھی. اس محبت میں ہم نے یہ بڑے خوش و خضوع سے خانہ کعبہ کی تصویر والی یہ گھڑی بنائی ہے. تو اس ساتھ ہی اس گھڑی ساز کمپنی نے پوری کی پوری رپورٹ سعودی حکومت کو اور سعودی شہزادے کو کر دی. اور جب سعودی حکومت اور سعودی شہزادے کو یہ خبر ملی اور انہوں نے جب اس کو ویریفائی کر لیا، ریکٹیفائی کر لیا، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اور انہیں جو شدید نفرت اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سابق چیئرمین تحریک انصاف سے اور اس وقت کی حکومت سے ہوئی، یہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. پھر ہوا کیا، جو اصل کہانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی. 2019 کے آخر اور 2020 میں پاکستان کی اکانومی کے اندر روپے کی قیمت گرتی گئی، ڈالر کی قیمت اوپر جاتی گئی، اور ڈالر کی قیمت جناب 60-70 روپے اوپر گئی، اور مہنگائی کے ایک طوفان بدتمیزی آیا. لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہماری تحریک انصاف کی حکومت کو اس وقت 19 20 اور 21 میں گالیاں دیتے تھے، اس مہنگائی کی وجہ سے، اس ڈالر کی قیمت کا بڑھنے کی وجہ سے اور روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے. اب میں آپ کو جو چیز بتانے لگا وہ ذرا سمجھیے گا، اور یہ ذرا آپ کے کانوں کے نیچے سے جنا دھواں نکلے گا. اکنامکس کا اصول ہے، اس وقت کی رائج الوقت اکنامکس کے رولز اور ریگولیشن ہے. اگر پاکستان کے زر مبادلہ کے 1 ارب ڈالر ذخائر کم ہو جائے تو جناب 30 سے 40 روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ ایک ٹیسٹیفائیڈ ریکٹیفائیڈ میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. اب پاکستان کے کسی بڑے سے بڑے اکانومسٹ سے جا کے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ 1 ارب ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے اسٹیٹ بینک سے اور بینکوں سے کم ہو جائے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ روپے کی قدر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ڈالر 30 سے لے کے 40 روپے مہنگا ہو جاتا ہے. ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو تو پاکستان کے اوپر کئی سو کئی ہزار ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو جائے تو پاکستان میں مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آتا ہے. اب کہانی سنے جو اصل ہوئی. جب سعودی شہزادے کو اور سعودی حکمرانوں کو پتا چلا کہ یہ گھڑی تو بیچنے پر لگا دی ہے جناب پاکستانی حکمرانوں نے، آپ یقین جانیں کہ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہی 2 ارب ڈالر کا جو ادھار پیٹرول دیا ہوا تھا، وہ معاہدہ محمد بن سلمان اور سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت اور پاکستان کے حکمرانوں سے نفرت کی بنیاد پہ وہ رول بیک کیا. اور 2 ارب ڈالر 2020 کے اندر 19 کے اینڈ میں جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے طور پہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈپازٹ تھا، وہ سعودی حکومت نے واپس مانگ لیا اور پھر مجبوراً وہ واپس دینا پڑا. یہ 4 ارب ڈالر کا پاکستان کی اکانومی کو سیٹ بیک ہوا. 1 ارب ڈالر پہ 30 سے 40 روپے ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور روپے کی قدر کم ہوتی ہے. جناب والا جتنی مہنگائی آئی 19 اور 20 میں اور 21 میں، اس میں سے 80% سے ابو جو ریزن تھا وہ یہ توشہ خانہ کی گھڑی، سابق حکمرانوں کی لالچ، سابق چیئرمین تحریک انصاف کی ہرس اور ہوس پیسے کے حوالے سے، اور ان کی بشرا بی بی ان کی مسز کی، یہ اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری مہنگائی آئی. عوام رل گئی. یہ جو 19 20 21 کے اندر مہنگائی کا طوفان بدتمیزی، لوگوں کے گھروں میں چولہے جلنا بند، لوگوں نے اجتماعی خودکشیاں کی، باپوں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے، گولیاں مار کے، خنجر سے ذبح کیا. 1 نہیں 2 نہیں 20 مثالیں 19 20 21 کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئیں جو میڈیا کے اندر کور ہوئیں. وہ بنیادی جو مہنگائی تھی، وہ مہنگائی کا طوفان کہ بنیادی کردار جناب یہ توشہ خانہ کی گھڑی کا یہ پورے کا پورا جناب ایپیسوڈ تھا. وہ 4 ارب ڈالر بیک آؤٹ ہوا پاکستان کی معیشت اکانومی کے سرکل سے اور زر مبادلہ کے سرکل سے، اور نقصان پوری 24-25 کروڑ عوام نے اپنے حکمران کی ہرس ہوس اور لالچ کا جناب اٹھانا پڑا. جو حکمران صبح شام اپنی ٹیم اور پاکستانی قوم کو یہ کہتا تھا میں نے دنیا دیکھ لی، میں نے دنیا کے اندر گھوم لیا، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں نے دنیا کی ہر چیز دیکھ لی، مجھے دولت کی لالچ نہیں ہے، میں تو ملک کی خدمت کے لیے آیا ہوں، میں تو ملک کی خدمت کروں گا. لیکن اس کی لالچ
یہ تو ایک توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی، پھر دوسرا پہلو روحانی، شرعی، اسلامی، دینی. آپ لوگوں کو ریاست مدینہ کا درس دیتے ہیں اور روحانیت کے نام پہ آپ القادر ٹرسٹ اپنی کمائی کے لیے بناتے ہیں. آپ کو روحانیت کا علم ہی نہیں کہ آپ کے پاس ایک گھڑی آئی، خانہ کعبہ کی تصویر تھی، آپ گھڑی پہن کے رکھتے تو کیا پرابلم تھی؟ بشرا بی بی اپنی کلائی میں پہن لیتی تو کیا پرابلم تھی؟ سابق چیئرمین تحریک انصاف اپنی کلائی میں پہن کے رکھتے تو کیا پرابلم تھی؟ لیکن آپ کو پیسے کی لالچ تھی، آپ کو پیسہ چاہیے تھا، آپ لوٹ مار کے لیے آئے تھے، آپ نے ہمیں لوٹ مار کے لیے استعمال کیا، آپ نے ریاست مدینہ کا نام لوٹ مار کے لیے استعمال کیا، آپ نے اپنی حکومت کو لوٹ مار کے لیے استعمال کیا، اور آپ نے وہ لاکھوں روپے میں توشہ خانہ سے خرید کے اربوں روپے میں بیچ دی اور پاکستان کی عزت تار تار کر کے رکھ دی سعودی حکمرانوں سے لے کے انٹرنیشنل پالیٹکس اور اکانومی کے اندر. اور پاکستان کی عوام کی قسمتوں میں فاقے، ڈاکے، دھماکے، ناکے، چاکے، رسوائیاں، جگ ہسائیاں، بے حیائیاں، معاشی بے حیائیاں وہ پاکستان کی عوام کی قسمت میں لائے. تو جناب اصل کہانی اس پوری توشہ خانہ کی، اس گھڑی کی، اس کا امپیکٹ یہ ہے جو ابھی تک میڈیا کے اندر کوئی نہیں بتا رہا. یہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں نے جو باتیں کی ہیں اس کو آپ ریکٹیفائی کر لیں. میں نے جو اکنامیکل فیکٹ اینڈ فگرز دیے اس کو آپ کلیریفائی کر لیں. میں نے جو آپ کے سامنے کمپیریزن دیا اس کو آپ کسی اکانومسٹ سے، کسی پولیٹیشین سے اس کی جناب اس کو ریکٹیفائی کر لیں. اگر غلط ہوگی میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے معافی مانگوں گا. تو جناب والا یہ وہ توشہ خانہ کیس کا ایک تحفے کی کہانی ہے. بیسیوں تحفے ہیں جو لاکھوں میں لے کے کروڑوں اور اربوں روپے میں بیچے گئے. تو بھائی بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ استعمال کریں. بشرا بی بی استعمال کرتی، عمران خان جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف استعمال کرتے. لیکن پیسے کی لالچ، پیسے کی ہرس، پیسے کی ہوس یہ انسان کو بےتاب کرتی ہے اور انسان کو اندر سے ایکسپوز کرتی ہے. تو یہ آپ ایکسپوز ہوئے سابق چیئرمین تحریک انصاف، لیکن آپ نے پاکستان کی ریاست کا، معیشت کا، عوام کا، کہتے ہیں نا شیرخوار بچوں کی منہ سے آپ نے دودھ تک نکلوا دیا. یہ جو 19، 20 اور 21 کی مہنگائی ہے، اس مہنگائی کا بیسک ریزن آپ کی اور آپ کی مسز کی روپے اور دولت کے ساتھ ہرس، ہوس، محبت اور دولت کے پیچھے بھاگنے کی وہ آپ کی جناب ہیبٹس، اس بنیاد پہ آج پاکستان کی عوام یہ مہنگائی بھگت رہی ہے. اللہ پاک ہمیں دولت کی ہرس اور ہوس سے بچائے، اتنا ہی قناعت کرنے پہ مجبور کرے جتنے پہ آپ کی عزت کے ساتھ زندگی اور جناب آپ کے معاملات زندگی گزر جائیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.